صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی دیکھنے کے لیے وظائف بتائے جاتے ہیں، انہیں دیکھنے، سننے، جاننے کے لیے، سوالات کے جوابات جاننے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی یعنی YAADE_ILAHI یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے، تاکہ مختلف جو موضوعات پر اسلامی پروگرام یاد الہی کے موجود ہیں ان سے آپ رہنمائی حاصل کر سکیں۔ آج مسجد کی اہمیت اور خصوصاً مسجد قباء، اس کی فضیلت کیا ہے، تعمیر کیسے ہوئی، اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے، اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے آج کا وظیفہ کتاب الشفاء سے بانجھ پن اور بے اولادی ختم کرنے کا عمل، جسے امپوٹنسی یا انفرٹیلٹی بھی کہتے ہیں، اور عام طور پر ہم دیکھتے ہیں خواتین میں بھی بانجھ پن ہوتا ہے، بعض اوقات مردوں میں بانجھ پن ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے جہاں مسلمان بندہ مومن اور خواتین علاج بھی کرواتے ہیں وہ بھی ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی کو یاد رکھتے ہوئے روحانی عمل بھی کر لیا جائے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی اولاد کی نعمت سے نواز دے گا۔ عمل یہ ہے، اس کو خود بھی سماعت فرمائیں، آپ اس کو نوٹ کر لیجئے، خود آپ کو ضرورت ہے، آپ اپنے معمولات کا حصہ بنائیں۔ اسی طرح اگر آپ کے اعزاء، اقرباء، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں ہمارے مسلمان بہن بھائی ایسے ہیں جو بے اولاد ہیں تو انہیں یہ عمل لازمی بتائیے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی نے چاہا تو اللہ سبحانہ و تعالی انہیں اولاد کی نعمت سے نوازے گا۔ عمل یہ ہے، لونگ کے 40 دانے لیں، لونگ کے 40 دانے لیں، ہر دانے پر 7 مرتبہ سورہ نور کی آیت مبارکہ 40 یہ پڑھنی ہے۔ 40 دانے لیے، سورہ نور 18ویں پارے میں ہے، اس کی آیت مبارکہ 40 کو ہر دانے پر 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ باوضو ہو کر مکمل طہارت کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ یہ پڑھنا ہے۔ اور پھر جب آپ ہر لونگ کے دانے پر 7 مرتبہ سورہ نور کی آیت مبارکہ 40 پڑھیں گے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر پھر اس پر آپ دم کر دیں گے، اور دم کرنے کے بعد ہر روز ایک لونگ، چونکہ 40 لونگ ہیں تو 40 دن تک یہ استعمال کرنے ہوں گے، کھانے ہوں گے، تو ہر روز ایک لونگ جو ہے یہ غسل حیض کے بعد خاتون خانہ جو ہیں وہ روزانہ ایک لونگ کھائیں، اور فوراً پانی نہیں پینا، لونگ کھانے کے فوراً بعد پانی نہیں پینا۔ اور پھر ان دنوں میں میاں بیوی مجامعت کریں گے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی نعمت یا رحمت سے نوازے گا، یعنی جو اللہ سبحانہ و تعالی چاہے بیٹا یا بیٹی عطا فرمائے گا اور بے اولادی ختم ہو جائے گی۔ آیت مبارکہ جو ہے آپ وہ بھی سماعت فرما لیں، میں تلاوت کر دیتا ہوں۔ سورہ نور آیہ مبارکہ 40، او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور۔ یہ آیہ مبارکہ 40 ہے، سورہ نور 18واں پارہ۔ ترجمہ سماعت فرما لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ یا کافروں کے اعمال اس گہرے سمندر کی تاریکیوں کی مانند ہیں جسے موج نے ڈھانپا ہوا ہو، پھر اس کے اوپر ایک اور موج ہو اور اس کے اوپر بادل ہوں، یہ تہ در تہ تاریکیاں ایک دوسرے کے اوپر ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے جب ایسے سمندر میں ڈوبنے والا کوئی شخص اپنا ہاتھ باہر نکالے تو اسے کوئی بھی دیکھ نہ سکے، اور جس کے لیے اللہ ہی نے نور ہدایت نہیں بنایا تو اس کے لیے کہیں بھی نور نہیں ہوتا۔ یہ آیت مبارکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو نور ہدایت عطا ہوتا ہے ایمان کی شکل میں، اس کے بارے میں ہے کہ جو ایمان کی دولت سے مشرف نہیں ہوتے، جنہیں نور ہدایت نہیں ملتا، ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے گہرے سمندر کی تاریکیاں ہوں، اور پھر وہ گہرا سمندر جو ہے وہاں تاریکیاں ایسی ہیں کہ موجوں نے ڈھانپا ہوا ہے،
موجوں کی وجہ سے، پانی کی موجوں لہروں کی وجہ سے نیچے گہرائی میں سمندر کی تہ میں تاریکی ہی تاریکی ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور پھر موج کے اوپر موج ہے، اور پھر باہر آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں، اور اتنی زیادہ تاریکی ہے کہ اگر کوئی اپنا ہاتھ بھی باہر نکالے اس تاریکی میں، اس تہ میں، تو پھر وہ ہاتھ بھی کسی کو دکھائی نہ دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یہ کافروں کے اعمال کی مثال ہے کہ وہ جیسے چاہے اعمال کرتے رہیں، چونکہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایمان کا، اسلام کا نور نہیں ہے، نور ہدایت نہیں ہے، تو ان کے اعمال ایسے ہی ہیں جیسے تاریکی میں، گھٹا ٹوپ اندھیروں میں۔ اور پھر فرمایا کہ جس کے لیے اللہ ہی نے نور ہدایت نہیں بنایا، یعنی جو انکار کرنے والے ہیں، تو پھر اس کے لیے کہیں بھی نور نہیں ہوتا، پھر انہیں کہیں سے نور ہدایت حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو ایمان والوں کا معاملہ تو اس کے برعکس ہے۔ ایمان والوں کے لیے جب نور ہدایت ہے تو پھر روشنی ہی روشنی ہے، ان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں باریاب ہیں، ان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ تو بس اس آیہ مبارکہ کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھا جائے، دم کیا جائے، اور پھر 40 روز تک وہ لونگ کھائے جائیں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت سے امید ہے کہ ہم یہ ہیلہ کریں گے، اللہ سبحانہ وتعالی وسیلہ پیدا فرما دے گا۔ وہ مسبب الاسباب ہے، وہ تمام اسباب پیدا فرمانے والا ہے، اور جو بے اولاد ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں ان کو اولاد کی نعمت یا رحمت سے، یعنی بیٹے یا بیٹی سے نواز دے گا۔ اس روحانی عمل کو آپ کو ضرورت ہے، آپ خود اس کو اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اس پر عمل کیجئے، اس کو ایک مرتبہ اللہ کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے کیجئے۔ اور اگر آپ کے رشتہ داروں میں، اعزا اقربا میں کسی کو ضرورت ہے، دوست احباب ہیں، ان کو بتائیے، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ انشاءاللہ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر کسی کی کوئی مشکل حل ہو جاتی ہے، کسی کے لیے کوئی بہتری کا ذریعہ اللہ سبحانہ وتعالی پیدا فرما دیتا ہے، تو یہ ہمارے لیے اس دنیا میں آخرت میں بھلائی کا باعث بنے گا اور باعث نجات بنے گا۔ جی ناظرین و سامعین، مسجد کی اہمیت، مسجد کی فضیلت، اور خصوصاً آج مسجد قباء، اس کی تاریخی اہمیت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، کب تعمیر ہوئی، اس پر گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے مسجد کا لفظی معنی ہے سجدہ کرنے کی جگہ، ایسی جگہ جہاں اللہ کی عبادت کی جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم اس کائنات انسانی میں مبعوث ہوئے، تشریف لائے، اپنے اپنے عہد مبارکہ میں اپنی اپنی قوموں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے گئے، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا حکم دیتے رہے، اپنی نبوت و رسالت کی گواہی لیتے رہے، یوم آخرت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے، جزا کے دن کے بارے میں بتاتے رہے، اچھے اعمال کرنے کا حکم دیتے رہے، برے اعمال سے بچنے کا حکم دیتے رہے۔ جن لوگوں نے ان عظیم ہستیوں پر جو لوگ ایمان لائے اور پیروی کی، وہ ایمان والے کہلائے، وہ اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیاب ٹھہرے، اور جن لوگوں نے انکار کیا وہ اس دنیا میں بھی راندہ درگاہ الہی ہوئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوئے، اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناپسندیدگی ہی کا وہ مصداق بنیں گے۔ بہرحال ہم دیکھتے ہیں مختلف مذاہب میں عبادت کرنے کے لیے مختص جگہیں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیے عیسائی ہوں تو وہ چرچ یا گرجا گھر، کلیسا، اسی طرح یہودی جو ہیں ان کے اپنے معبد ہیں، ہندوؤں کو دیکھتے ہیں تو ان کے مندر ہوتے ہیں، اسی طرح سکھوں کو دیکھتے ہیں تو گردوارے ہیں، مختلف مذاہب کے ماننے والے ٹیمپلز ہیں، اپنی اپنی انہوں نے خاص عبادت گاہیں تعمیر کی ہوتی ہیں، اور ان مذاہب کا تصور یہ ہے کہ ان کے لیے عبادت صرف انہی خاص جگہوں میں ہو سکتی ہے۔ لیکن اسلام کی جو تعلیمات ہیں کتنی خوبصورت ہیں، دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے پوری روئے زمین کو بندہ مومن کے لیے سجدہ گاہ بنا دیا۔ یعنی ایک مسلمان اگر وہ سفر میں ہے تو سفر میں مسجد نہیں اسے ملتی،
تو جہاں اللہ کی زمین پر بس صرف شرط یہ ہے وہ جگہ پاک ہو تو وہاں پر وہ سجدہ کر سکتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو سکتا ہے، وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس حوالے سے بندہ مومن کے لیے پوری کی پوری زمین جو ہے وہ سجدہ گاہ ہے، مسجد کی حیثیت رکھتی ہے۔ لیکن خاص طور پر مسجد بنائی جاتی ہیں اور اللہ کا سب سے پہلا گھر جو ہے وہ کعبۃ اللہ ہے۔ فرشتوں نے تعمیر کیا، سیدنا آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، دیگر انبیاء کرام کا تذکرہ ملتا ہے، خصوصاً سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی تعمیر میں حصہ لیا، پھر صحابہ کرام علیہم رضوان، اور پھر آج تک کعبۃ اللہ، مسجد حرام، بیت اللہ کی تعمیر اور توسیع کا کام جاری رہا۔ اسی طرح پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں پر سب سے پہلے آپ چونکہ قباء کے مقام پر یہاں قیام فرماتے ہیں، یہ مدینہ طیبہ سے چند ایک کلومیٹر کے فاصلے پر یہ جگہ، تو یہاں پر 14 دن تک کے قیام کی روایت ملتی ہے۔ پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14 دن تک قیام فرمایا۔ تو اس دوران صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا کہ یہاں پر مسجد قائم کی جائے، تو پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی، مسجد قباء تعمیر کی گئی۔ یوں مدینہ طیبہ میں سب سے پہلی تعمیر ہونے والی مسجد یہ مسجد قباء ہی ہے۔ بہرحال مسجد کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ مسجد قباء تعمیر کی گئی، پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی دعوت اور اسلام کی نشر و اشاعت یہاں پر بھی فرمائی، اور پھر مسجد نبوی تعمیر ہوتی ہے تو پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات مسجد نبوی میں ہی تشریف فرما رہتے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک کثیر تعداد مسجد نبوی ہی میں موجود رہتی، خصوصاً اصحاب صفہ کا اگر تذکرہ کریں تو وہ تو دن رات ہی مسجد نبوی ہی میں ٹھہرتے تھے۔ اور پھر دیگر صحابہ کرام، چاہے مہاجر صحابہ کرام ہوتے، انصار صحابہ کرام ہوتے، وہ اکثر ان کی کوشش یہی ہوتی کہ اپنی اوقات کا زیادہ تر حصہ پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی بارگاہ میں مسجد نبوی ہی میں گزارا جائے۔ تو یوں پتہ چلتا ہے کہ مسجد کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ مسجد صرف اور صرف 5 وقت کی نمازوں کے لیے ہے، یا جمعۃ المبارک کی نماز کی ادائیگی کے لیے ہمیں مسجد جانا چاہیے، یا پھر بعض اوقات عید کی نمازیں جو ہیں وہ مسجد میں ادا کی جاتی ہیں، تو ہم نے بس نماز تک مسجد کو محدود کر دیا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے، پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ جب ہم دیکھتے ہیں، سیرت کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسجد نبوی ہے یا مسجد قباء بھی ہے، مسجد جو ہے اللہ کا گھر، یہ ایک وسیع تناظر رکھتی ہے۔ اسلام میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جہاں یہ عبادت کی جگہ ہے وہیں یہ سیاسی مرکز بھی ہے، مسلمانوں کا سیاسی مرکز، حتیٰ کہ مسلمانوں کا عسکری مرکز بھی ہے۔ اسی طرح معاشرتی، سماجی جس قسم کے بھی مسائل پیش آتے تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان مسجد نبوی میں پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ تو یوں حقیقت یہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد کے لیے تیاری فرمانے کا حکم ارشاد فرماتے ہیں، مسجد نبوی میں حکم ارشاد فرماتے ہیں، اور جہاد کے لیے چندہ اکٹھا کرنا ہے، مسجد نبوی میں حکم ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔ اسی طرح پیارے مسجد نبوی، مسجد جو ہے یہ سب سے بڑا مکتب بھی ہے، سب سے بڑا اسکول، کالج، یونیورسٹی، مدرسہ بھی مسجد ہی ہے، علم کا مرکز ہے، علم کا گہوارہ ہے۔ پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی ہی میں قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات سے صحابہ کرام علیہم رضوان کو روشناس فرمایا کرتے تھے۔ اپنے فرامین مبارکہ آپ ارشاد فرماتے، وہ بھی مسجد نبوی ہی میں ارشاد فرمایا کرتے، صحابہ کرام علیہم رضوان وہیں حاضر ہوتے، صحابہ کرام علیہم رضوان یاد کر لیا کرتے، لکھ لیا کرتے۔ تو یوں آپ پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے تمام پہلوؤں کو دیکھتے جائیے، ہر پہلو، ہر گوشہ، ہر فیلڈ ہمیں نظر آتی ہے کہ اس کے فیصلے، اس کا مرکز وہ مسجد نبوی ہی ہے۔ تو یوں پتہ یہ چلا کہ مسجد کی اہمیت صرف اتنی نہیں ہے، ہم نے اس کی اہمیت کو کم کر دیا، ہم نے سمجھا کہ بس نماز کے لیے ہم مسجد میں چلے جائیں اور اس کے بعد ہمارا مسجد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
لیکن دین اسلام اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو جب ہم مد نظر رکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسجد کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور مسجد کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ نہ صرف ایک بندہ مومن کے لیے بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے مسجد جو ہے یہ ایک اجتماعی مرکز کی حیثیت رکھتی ہے۔ جی ناظرین و سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں ریڈیو ٹفینز FM 96.6 کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام یاد الہی۔ ہمارے رابطہ کا نمبر ہوا کرتا ہے 0334 19 66 966۔ ایک خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا۔ ناظرین، مسجد کی اہمیت پر بات ہو رہی ہے۔ اسلام میں مسجد کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کی اجتماعیت، اسلام کی مرکزیت، مسلمانوں کے جمع ہونے، مسلمانوں کے اتفاق اور اتحاد کے حوالے سے مسجد جو ہے یہ خشت اول ہے، یعنی پہلی بنیادی اینٹ کا کردار ادا کرتی ہے۔ اور مسجد اور بندہ مومن کا آپس میں تعلق اور رشتہ یہ ہمیشہ سے استوار رہا ہے، اور یہ بہت بنیادی اور اہم رشتہ ہے۔ مسجد قباء، پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے ہجرت کر کے، تو قباء مقام جو ہے یہاں پر قیام فرمایا۔ یہاں پر مہاجر صحابہ کرام علیہم رضوان بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور انصار صحابہ کرام بھی موجود ہیں۔ مہاجرین صحابہ کرام علیہم رضوان مختلف انصار صحابہ کرام علیہم رضوان کے گھروں میں رہائش پذیر ہیں۔ اسی طرح سیدنا کلثوم بن ہدم رضی اللہ عنہ، یہ صحابی رسول، ان کی یہ جگہ ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان، خصوصاً سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، انہوں نے عرض کیا کہ یہاں پر مسلمانوں کی اجتماعی عبادت گاہ یعنی مسجد کا انتظام ہونا چاہیے۔ پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تجویز کو پسند فرمایا، اور پھر انہی انصاری صحابی سیدنا کلثوم بن ہدم رضی اللہ عنہ، انہی کی زمین پر مسجد قباء کی بنیاد رکھی گئی۔ خود پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مبارکہ سے پتھر اٹھا کر لاتے۔ پھر سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتھر اٹھا کر لائے، پھر اس کے پہلا پتھر آپ نے رکھا، اس کے بعد دوسرا پتھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رکھا، تیسرا پتھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے حکم پر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے رکھا، اور یوں دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان بھی ساتھ پتھر رکھتے گئے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پتھر اٹھا کر رکھتے تو چند صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پتھر نہ اٹھائیے، ہم اٹھا کر رکھ دیتے ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، آپ دوسرے پتھر اٹھاؤ، وہ رکھو، میں بھی پتھر رکھوں گا۔ یعنی مسجد کی تعمیر میں خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس حصہ لیا۔ تو یوں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے گھر مسجد کی تعمیر کرنا یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود مسجد قباء اور حتیٰ کہ مسجد نبوی کی تعمیر میں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس شامل رہے۔ اسی طرح اب یہ مسجد قباء کی بنیاد رکھی گئی، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اس مسجد قباء کی بنیاد کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ یہ وہ مسجد ہے کہ جس کی بنیاد تو پہلے دن سے ہی تقوی پر رکھی گئی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے چونکہ اس کی بنیاد رکھی ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے کہ اس کی بنیاد تو پہلے دن سے ہی تقوی پر رکھی گئی ہے، اور تقوی والے عظیم ہستیوں نے اس کی بنیاد رکھی ہے۔ اور پھر فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں تو ایسے عظیم مرد ہیں، ایسے رجال عظیم ہیں، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان یہاں وہ رہتے ہیں جو طہارت کو پسند کرتے ہیں، جو پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں۔ واللہ یحب المتطہرین، اور اللہ سبحانہ وتعالی بھی پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے، پاکیزہ رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے، طہارت اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یوں اس مسجد کی بنیاد کی بھی گواہی اللہ سبحانہ وتعالی نے دے دی کہ یہ تقوی کی بنیاد پر بنائی گئی ہے۔ پھر یہ بھی فرما دیا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہیں سبھی یہ
تقوی کے بھی پیکر ہیں، یہ طہارت اور پاکیزگی کے بھی پیکر ہیں، اور ساتھ ہی اپنی محبوبیت کا ذکر بھی فرما دیا کہ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان چونکہ تقوی اور طہارت کا پیکر ہیں، اس وجہ سے اللہ فرما رہا ہے کہ یہ میرے پسندیدہ بندے ہیں۔ اس کے مقابلے میں چونکہ اسی آیہ مبارکہ سے پہلے آیت مبارکہ میں والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا اس کا بھی ذکر ہے، اور پھر لا تقم فیہ ابدا کا بھی ذکر ہے کہ جو منافقین نے مسجد ضرار بنائی، اور مسجد ضرار یا ضرار اگر عربی میں بولیں تو اس کا معنی یہ ہے ضرر دینے والی، نقصان پہنچانے والی مسجد۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے جو منافقین نے بنائی تھی، مقصد ان کا یہ تھا کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دیں گے کہ آپ یہاں پر ایک نماز پڑھا دیجئے، اور آپ جب یہاں نماز پڑھا دیں گے صحابہ کرام علیہ رضوان بھی یہاں پر اکٹھے ہوا کریں گے، تو ہم پھر اپنا پروپیگنڈا کیا کریں گے، بعد میں ہم اس کو تخریبی کارروائی کے لیے استعمال کریں گے۔ اللہ نے فرما دیا یہ مسجد نہیں جو منافقین نے بنائی، بلکہ فرمایا یہ تو ضرر پہنچانے والی جگہ ہے، لیکن جو صحابہ کرام علیہ رضوان نے بنائی اس کے بارے میں فرما دیا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، فرمایا کہ یہ مسجد قباء جو ہے یہ پہلے دن سے ہی تقوی کی بنیاد پر بنائی گئی، اور فرمایا اس مسجد کا حق ہے کہ اس میں قیام کیا جائے، اس میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا جائے۔ تو یوں اللہ سبحانہ وتعالی نے مسجد قباء کی فضیلت، مسجد قباء کی شان، عظمت، اس میں نماز پڑھنے کا حکم خود قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما دیا، اور پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرما دیا تھا کہ جو اس مسجد میں نماز کے لیے جائے گا اسے ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا معمول بھی یہی تھا، آپ اکثر سواری پر یا بعض اوقات پیدل بھی مسجد قباء تشریف لے جایا کرتے اور وہاں پر نماز ادا فرمایا کرتے۔ یہ معمول، آپ کا یہ طریقہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے ایک مشعل راہ اور بتانا یہ تھا کہ جیسے میں سواری پر یا بعض اوقات پیدل مسجد قباء جاتا ہوں، اے صحابہ کرام علیہم رضوان، اے میرے امتیوں، قیامت تک آنے والے مسلمانوں، تم نے میری سنت کی، اس طریقے کی پیروی کرنی ہے، اور تم نے بھی مسجد قباء میں حاضر ہونا ہے، چاہے سواری پر پہنچ جاؤ، چاہے پیدل پہنچ سکو، لیکن اس مسجد میں نماز ادا کرنی ہے۔ اور خود ساتھ فضیلت بھی بیان فرما دی، مسند امام احمد بن حنبل میں، سنن ترمذی میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہیں۔ ان کا خلاصہ یہی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ جو اس مسجد میں نماز ادا کرتا ہے تاکہ 2 رکعت کا بھی تذکرہ ملتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے ایک عمرے کا ثواب ملے گا، ایک عمرے کے برابر ثواب ہے۔ تو کیسی عظمت ہے، کیسی شان ہے۔ اور چونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر یہاں پر صحابہ کرام علیہم رضوان، چاہے وہ انصار تھے، مہاجر تھے، ان کو اسلام کی دعوت بھی دیتے رہے، اسلام کی تعلیمات پہنچاتے رہے، تو پتہ چلتا ہے کہ مسجد جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے ایک مرکز کی حیثیت رکھتا ہے، اور مسجد اگرچہ بندہ مومن جو مرد ہیں ان کے لیے با جماعت نماز مسجد میں پڑھنا جو فرض ہیں یا جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ واجب ہے، یعنی لازمی ہے، ضروری ہے، بلا شرعی عذر کے گھر میں نماز مرد فرض نماز نہیں پڑھ سکتا، باقی نماز پڑھی جا سکتی ہے، سنن نوافل وہ گھر میں پڑھیں زیادہ بہتر ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی گھر میں پڑھا کرتے تھے، لیکن فرض نماز جو ہے، جو فرض رکعات ہیں وہ مردوں کے لیے خاص طور پر مسجد میں پڑھنا یہ واجب ہیں، ضروری ہیں۔ ایک نماز اگر گھر میں آپ پڑھ رہے ہیں تو وہ جب فرض نماز مسجد میں پڑھیں گے تو 27 گنا اس کا ثواب زیادہ ہے، یہ حدیث مبارکہ میں ہمیں بتایا گیا۔ تو بلا شرعی عذر کے مسجد گھر میں مرد نماز فرض نماز نہیں پڑھ سکتے، تو اس حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد کی بہت زیادہ اہمیت۔ آپ پھر ہجرت کے بعد خصوصاً 10-11 سال جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ مدینہ طیبہ میں گزری، اس کو دیکھتے جائیے۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، دیگر غزوات ہوئی ہیں، ان سب کی تیاری، ان سب کا اعلان، ان سب کے لیے فنڈ ریزنگ، یہ سب کچھ مسجد نبوی میں ہوا کرتا تھا۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ عسکری، حتیٰ کہ یہ بھی واقعات ملتے ہیں کہ مسجد نبوی میں حبشی جو ہیں وہ تلواروں کے اپنے دکھا رہے ہیں، کیسے وار کیے جاتے ہیں یا کیسے ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یوں پتہ چلتا ہے کہ عسکری جو ایک
تربیت یا عسکری جو مرکز ہوتا تھا وہ بھی مسجد ہی ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ میں ملتا ہے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کرام علیہ السلام سیاست کیا کرتے تھے۔ سیاست سے مراد یہ ہے کہ اپنی قوموں کے لیے بہتری کے کام سر انجام دیا کرتے تھے۔ سیاست کا مطلب ہی یہی ہے، اساس سے یہ نکلا ہے، بنیادی ضروریات پوری فرمایا کرتے تھے، بنیادی ان کے لیے جو کام ہوتے تھے وہ پورے ہوتے تھے۔ تو یوں سیاسی مرکز بھی مسجد ہی ہے، سب سے بڑا مرکز سیاست کے طور پر۔ اس کی بھی آپ وضاحت دیکھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مختلف علاقوں سے وفود آیا کرتے تھے، بڑے بڑے قبائل کے وفد آتے تھے، 10 20 70 لوگ، بعض کا سینکڑوں اور ہزاروں لوگ بھی ہوا کرتے تھے، اور اکثر ان میں سے اسلام بھی قبول کیا کرتے تھے۔ تو وہ وفود جو ہیں کہاں آتے تھے؟ ان وفود کے ساتھ گفتگو کہاں ہوتی تھی؟ یوں سمجھ لیجئے کہ مذاکرات کہاں ہوتے تھے؟ وہ سبھی مسجد نبوی میں ہوا کرتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرماتے ہیں، مسجد نبوی میں تقسیم فرماتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان تک، تو مسجد نبوی میں پہنچا رہے ہیں۔ یعنی مسجد جو ہے یہ مدرسہ بھی ہے، یہ مکتب بھی ہے، یہ اسکول بھی ہے، یہ کالج بھی ہے، یہ یونیورسٹی بھی ہے، حتیٰ کہ ہاسٹل بھی ہے۔ اصحاب صفہ رضی اللہ عنہم جو ہیں ان کا ہاسٹل یہی مسجد نبوی کا چبوترا، صفہ چبوترا تھا، اسی وجہ سے اصحاب صفہ کہلاتے ہیں۔ آپ ہر حوالے سے دیکھتے جائیے، تاکہ صحابیات رضی اللہ عنہن بعض اوقات حاضر خدمت ہوا کرتی، مسائل پوچھا کرتی، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں ارشاد فرمایا کرتے، خطبہ ارشاد فرمایا کرتے۔ تو یوں ہر حوالے سے عسکری، سیاسی، معاشی، معاشرتی، سماجی جو بھی مرکز ہے وہ ہمیں مسجد نبوی ہی نظر آتی ہے۔ تو آج مسلمان جہاں دین سے دوری کی وجہ سے پوری دنیا میں بہت زیادہ ظلم و ستم کا بھی شکار ہیں، پستی اور زوال کی جانب جا رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ دین سے دوری ہے، اور دین کی حقیقی تعلیمات سے الا ماشاء اللہ ہم کما حقو باخبر نہیں ہوتے، واقفیت نہیں رکھتے، بس سطحی باتیں ہم جانتے ہیں یا انہی سطحی باتوں کو آگے تک پہنچایا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جہاں مسجد میں فرض نماز پڑھنی چاہیے وہیں پر مسجد کو اسی طرح مرکز کی حیثیت دی جانی چاہیے جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارکہ میں مسجد کو ایک مرکز کی حیثیت دی جاتی تھی۔ اسی طرح ایک اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم مسجدیں بہت عالی شان بناتے ہیں، لاکھوں کروڑوں لگا دیتے ہیں، منع نہیں ہے۔ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ نے مسجد کی سب سے پہلے آرائش زیبائش کا کام کیا، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مؤذنین مقرر کیے، مشاہرے ان کے مقرر کیے، یعنی ان کے وظیفے تنخواہیں مقرر کیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی بنائی، کھجور کے تنے ہیں، سادہ سی مسجد بنائی گئی ہے، حتیٰ کہ فرش جو ہے مٹی کا تھا، بعض وقت بارش ہوتی تو وہ پھسلن ہوتی، وہاں پہ پانی جمع ہو جاتا۔ ایک روایت یہ بھی کہ ایک دفعہ بارش میں صحابہ کرام پتھر اٹھا کر لے، کنکر اٹھا لائے، وہ بچھا دیے گئے، وہ رکھ دیے گئے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل کو پسند بھی فرمایا۔ تو بہرحال مسجد تو ہم بنا لیتے ہیں، جیسے علامہ اقبال علیہ رحمہ نے بھی فرمایا تھا، وہ جو ایک رات میں ہی مسجد بن گئی تھی کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا، کہ ایمان کی حرارت تو ہے بندہ مومن میں، مسجدیں بھی ہم بنا دیتے ہیں لیکن مسجد کو آباد نہیں کرتے، اور جس طرح مسجد کو ایک مرکز بننا چاہیے مرکز نہیں بنا سکتے۔ اور آخر میں ایک المناک حقیقت بھی میں عرض کرتا چلوں، ہم مسجدیں تو بڑی عالی شان بناتے ہیں لیکن جو مسجد کی خدمتیں سر انجام دینے والے مؤذنین ہوتے ہیں، ائمہ ہوتے ہیں، دیگر خدام ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے ہم ان کی خدمت اس طریقے سے نہیں کرتے جس طرح کرنی چاہیے۔ حتیٰ کہ پچھلے دنوں میں بارشوں کے دنوں میں ایک ایسا المناک واقعہ پیش آیا ہمارے ملک پاکستان پنجاب میں ہی کہ ایک امام صاحب، ان کے مسجد تو بڑی عالی شان ہے لیکن گھر ایسا بنا ہوا ہے ساتھ کہ بارش کی وجہ سے وہ گھر کی چھت گرتی ہے، اور ان امام صاحب کی جو اہلیہ محترمہ ہیں وہ خود بھی عالمہ ہیں، وہ بھی اس میں شہید ہو جاتی ہیں، اور 3 یا 4 بچے ان کے وہاں گھر میں موجود ہیں وہ بھی اس میں شہید ہو جاتے ہیں۔ کتنے
المناک یہ حقیقت ہے کہ مسجد پر تو ہم نے لگا دیا پیسہ، لیکن مسجد والوں پہ نہ لگا سکے۔ اگر مسجد کا وہ گھر جو تھا وہ بھی اچھے طریقے سے بنا دیا جاتا تو اس طرح کا سانحہ پیش نہ آتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو مسجد کی اہمیت ہے اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے مسجدوں کو حقیقی معنوں میں اسلام کا مرکز اور گہوارہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین و سامعین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ کل صبح 8 بجے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا